میرے ایمانی بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، انسان کی زندگی کا مقصد حصول من اللہ ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت ہے۔ ہماری زندگیوں کا مقصد حضرت اللہ جل شانہ کو منانا ہے۔ ہماری زندگیوں کا مقصد اللہ کی یاد میں گم رہنا ہے۔ ہماری زندگیوں کا مقصد اللہ کو اپنا بنانا ہے۔ ہماری زندگیوں کا مقصد اللہ کی مان کر چلنا ہے۔ ہماری زندگیوں کا مقصد اللہ کی ہر بات کو اور روٹھے رب کو منانا ہے۔ ساری زندگی ہماری گناہوں میں، معصیت میں گزر جاتی ہے۔ ہمارے سر کے بال، داڑھیوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں اور ہمیں اللہ جل شانہ یاد نہیں رہتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، میرا بندہ جب گناہ کر کے میرے پاس آتا ہے تو میں اپنے بندے کو خوشی کے ساتھ قبول کرتا ہوں۔ میں اس کو گناہوں پر طعنہ نہیں دیتا ہوں، میں اس کو گناہوں پر شرمندہ نہیں کرتا ہوں، میں اس کو یہ نہیں پوچھتا ہوں کہ اتنی زندگی گزار کے آیا ہے، 60 سالہ زندگی ہے، 70 سالہ زندگی ہے، کہاں گزاری ہے، کس کی طرف گزاری ہے، کس کو خوش کرنے میں گزارتا رہا، کس کو منانے میں گزارتا رہا، کس کی مان کر گزارتا رہا، کس کے لیے کام کرتا رہا، کس کے لیے سوتا رہا، کس کے لیے اٹھتا رہا، کس کے لیے اپنی زندگی کی یہ نشیب و فراز گزارے، کس کے لیے اپنی زندگی کے اتنے قیمتی ایام تو نے نقصان کر دیے، کس کے لیے اپنی زندگی کا اتنا بڑا حصہ تو نے گوا دیا۔ آج جب بوڑھا ہو گیا ہے، آج جب تیرا جسم تیرا ساتھ نہیں دے رہا ہے، آج تیری آنکھیں تیرا ساتھ نہیں دے رہی ہیں، آج تیری زبان تیرا ساتھ نہیں دے رہی ہے، آج تیری آنکھیں تیرا ساتھ نہیں دے رہی ہیں، آج تیرے ہاتھ کوئی چیز پکڑتے ہیں تو کب کپاتے ہیں، آج جب تو قدم اٹھاتا ہے تو تیرے پاؤں لڑکھڑاتے ہیں، آج تو جب بات کرتا ہے تو تیری زبان لڑکھڑا جاتی ہے، آج تو جب بیٹھتا ہے تو اٹھ نہیں سکتا ہے، آج جب اٹھتا ہے تو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، آج جب تو چلتا ہے تو لاٹھی کی ضرورت پڑتی ہے، آج جب تو بات کرتا ہے تو تیرے لیے ساتھ میں سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اتنی ساری زندگی جس کے اندر تیری جوانی گزری، تیری قوت جو ہے جوانی گزری، تیری طاقت تھی، تجھے جو ہے جسم کو جو ہے ہم نے قوت دی، بولنے کی صلاحیت اچھی تھی، دیکھنے کی صلاحیت اچھی تھی، بات کرنے کی صلاحیت اچھی تھی، پکڑنے کی صلاحیت اچھی تھی، دیکھنے کی صلاحیت اچھی تھی، یہ سارے کا سارا مرحلہ تو نے زندگی کا گزارا ہے اور اس جگہ گزارا ہے کہ جہاں تو حضرت اللہ جل شانہ کو ناراض کر کے زندگی گزارتا رہا۔ آج جب تیرا سارا کچھ تیرے خلاف ہو گیا، آج تو میری طرف مڑ کر آیا ہے، آج تجھے کس چیز نے میری طرف لایا ہے؟ اللہ یہ کبھی نہیں اپنے بندے کو فرماتا۔ میرے ایمانی بھائیوں، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کے انتظار میں رہتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور وہ دنیا میں بندوں کے سامنے یاد کرتا ہے تو میں ان سے بہترین مجالس فرشتوں میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور یہ اکیلے یاد کرتا ہے تو میں اس کو اکیلے یاد کرتا ہوں۔ کیا کمال ہے اس ذات کا، کیسی وہ ذات ہوگی، وہ کتنی عظیم ذات ہوگی کہ جو جب یہاں انسان اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب وہ یاد کرتا ہے اور وہ محبت سے حضرت اللہ
اللہ جل شانہ کو پکارتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے اے اللہ میں تیری طرف آ گیا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی 70 مرتبہ اس کو محبت کے ساتھ اور بار بار یہ بات کہتے ہیں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، بول اے میرے بندے تو نے مجھے کیسے یاد کیا، تیری حاجت کو پورا کر دوں۔ میرے ایمانی بھائیوں، زندگی کا بیشتر حصہ غفلت میں گزر جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں گزر جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا در جوانی توبہ کردن شیبائے پیغمبری، جوانی کی توبہ، جوانی میں حضرت اللہ جل شانہ کی طرف لوٹ آنا، جوانی میں رب کو منانا انبیاء کا ورثہ ہے، انبیاء کی روایات ہیں۔ بڑھاپے میں تو کوئی کسی کام کا نہیں رہتا، بڑھاپے میں انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں حضرت اللہ جل شانہ کو مناؤں، میں اللہ کے سامنے بیٹھوں، میں اللہ کے سامنے اپنی تمنائیں رکھوں، لیکن اس وقت جسم ساتھ نہیں دے رہا ہوتا ہے، اور جوانی میں جسم تو ساتھ دے رہا ہوتا ہے لیکن اس وقت دل ساتھ نہیں دیتا۔ جب بندہ اپنے دل کو، اپنی نفس کو، اپنی خواہشات کو مار کر اپنے رب کے سامنے آتا ہے تو اللہ اس کے اوپر انعام بھی بہت دیتے ہیں، اللہ اکرام بھی بہت دیتے ہیں۔ حضرت اللہ جل شانہ اپنے بندے کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بندے کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ جب یہ بیمار ہوتا ہے تو میں اس کے بخار کی وجہ سے، اس کے سر کے درد کی وجہ سے، اس کے پاؤں میں ٹھوکر لگنے کی وجہ سے، اس کو تکلیف آنے کی وجہ سے، اس کو پریشانی آنے کی وجہ سے میں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، اور میں فرماتا ہوں کہ میرے بندے نے مشقت کے بیچ، تکلیف کے بیچ، پریشانی کے بیچ یہ ایام کاٹے ہیں، میں اللہ ہو کر یہ بات گوارا نہیں کرتا کہ میرا بندہ پریشانی میں ہو اور میں اس کو اور تکلیف دوں۔ میں اس کے سارے گناہ معاف کر کے فرشتوں سے یہ کہتا ہوں اے میرے فرشتوں، اس میرے بندے کو تکلیف ہوئی ہے، یہ میرا بندہ پریشانی میں رہا ہے، اس میرے بندے کو بخار ہوا ہے، اس میرے بندے کو سر کا درد ہوا ہے، اس میرے بندے کو تکلیف ہوئی ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دو، اس لیے کہ اس نے مشقت اٹھائی ہے۔ ساری زندگی جن کے لیے جفا کرتے ہیں، ساری زندگی جن کے لیے وفا کرتے ہیں، ان میں سے کوئی ساتھ نہیں دیتا، ان میں سے کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ ایک بار کسی مرنے والے بزرگ نے اپنے اہل خانہ سے پوچھا، بیوی سے پوچھا، بھائیوں سے پوچھا، گھر والوں سے پوچھا، بیٹوں سے پوچھا، سب سے پوچھا کہ آپ سارے کے سارے میرے مرنے پر کیوں رو رہے ہو؟ آپ سارے کے سارے کیوں دکھی ہو؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ ہم آپ کو مرتے ہوئے دیکھ کر اس لیے دکھی ہیں کہ آپ جب مر جائیں گے تو ہم یتیم ہو جائیں گے۔ بیوی نے کہا آپ جب مر جائیں گے تو میں جو ہے بیوہ ہو جاؤں گی۔ بہنوں نے کہا ہم اس لیے رو رہے کہ آپ کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ جائے گا۔ بھائیوں نے کہا ہم اس لیے رو رہے کہ یہاں یہ گھر کیسے چلے گا، اس گھر کے ضروریات کون پوری کرے گا، یہاں ہمیں نان و نقفہ کون دے گا، ہمیں کپڑا جوتا اور جو ہے مال و زر کون دے گا، ہم تو اس لیے آپ کے مرنے پر رو رہے۔ تو اس مرنے والے نے جواب میں کہا اچھا تم تو سارے کے سارے اپنے لیے رو رہے ہو، میرے لیے تو تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں رو رہا۔
میرا دکھ تو تم میں سے کسی ایک کو بھی نہیں ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی خوبصورتی ہے، یہ دنیا کے اندر کسی کے کام نہیں آنے والے، یہ کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے، یہ کسی کو نفع نہیں دے سکتے، یہ صرف اور صرف دنیا کے اندر، دنیا کے بیچ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہو سکتے، تمہارے سامنے چل پھر کر تمہارے دل کو تو ادھر ادھر کر سکتے، تمہاری ضروریات پر تو نظر رکھ سکتے، تمہارے مال پر یہ نظر رکھ سکتے، لیکن یہ تمہارے کام آنے والا نہیں ہے، ان میں سے کوئی تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث قدسی بیان کی، اور حدیث قدسی اس کو کہتے کہ جس کا عنوان بھی اللہ جل شانہ کا ہو اور جن کے الفاظ بھی اللہ جل شانہ کے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے کہ جب میرا بندہ صبح کی سنتیں پڑھتا ہے تو یہ ایک الگ سنت ہے، اور پھر جب وہ سنتیں گھر میں پڑھ کر آتا ہے یہ دوسری سنت ہے۔ فرمایا جو بندہ صبح کی سنتیں گھر میں پڑھ کر آئے گا اور وہ مسجد میں آئے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر 3 انعامات فرماتے، اور وہ اتنے بڑے انعام ہیں کہ جس کے اندر ساری دنیا اس وقت مبتلا ہے، اس کے بیچ مشقت میں ہے، اس کی پریشانی میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھر میں سنتیں پڑھ کر آنے والے بندے کو اللہ یہ 3 انعامات فرماتے کہ سب سے پہلے اس کے گھر سے جھگڑے کو ختم فرما دیتے، پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر سے رزق کی تنگی کو ہٹا دیتے، پھر فرمایا تیسرا انعام اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرماتے کہ وہ بندہ جو گھر کے اندر سنت فجر کی پڑھ کر مسجد میں آ کر فرائض ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مرتے وقت اس کو کلمہ طیبہ نصیب فرماتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ کام کیا کیا؟ صبح اٹھا، وضو بنایا، مسجد میں بھی آ کے سنتیں پڑھتا، گھر میں بھی پڑھ لی، یہاں بھی ادا ہو جاتی، وہاں بھی ادا ہو گئی، لیکن اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی نے انعام کتنا بڑا عطا فرمایا۔ جب اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بندے اللہ کا نام سنتے، ان کے سامنے اللہ جل شانہ کا محبت سے نام لیا جاتا ہے، وہ تڑپ جایا کرتے، وہ اس لیے کہ ان کے دل کے اندر حضرت اللہ جل شانہ کی محبت اس طرح جوش مارتی ہے کہ دنیا کے اندر انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے لاڈلے نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ابراہیم میرا خلیل ہے، میرا لاڈلہ ہے، اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جبرائیل جاؤ اور جا کر ابراہیم علیہ السلام سے میری محبت پر امتحان لو، دیکھنا وہ میری محبت میں کیا کچھ کر سکتا ہے۔ جب انسان کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ اس کو اپنا بنا لیتے، اللہ اس کو قبول فرما لیتے، تو پھر وہ اللہ کی محبت میں اپنا تن من دھن، اپنی جان مال، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اس کو رائی کے دانے کے برابر بھی کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ میرا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، جان جاتی ہے چلی جائے، مال و زر جاتا ہے چلا جائے، لیکن مجھ سے میرا رب ناراض نہ ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک جو ہے انسانی شکل میں آئے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی تسبیح بیان کرتے، اور وہ تسبیح بھی اس انداز سے بیان کرتے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب یہ کلمات پڑھتے تو اللہ کے خلیل، اللہ کے لاڈلے پیغمبر اللہ کی محبت میں تڑپ جاتے، اور اس کو بلاتے اور بلا کر یہ فرماتے اے انسان، اے اللہ کے محبوب،
یعقوب اے بندے یہ جو الفاظ تو نے مجھے سنائے ہیں یہ تو مجھے دوبارہ سنا دے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے امتحان لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک بار یہ امتحان جو ہے الفاظ فری میں سنا سکتے ہیں، اب تو ہم اس کے اوپر اجرت لیں گے، اب تو ہم یہ آپ کو دوبارہ بغیر اجرت کے نہیں سنا سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایک کام کر، یہ جو میرا آدھا مال ہے، یہ جو میری آدھی بکریاں ہیں، تو یہ لے لے اور تو مجھے دوبارہ یہ کلمات سنا دے۔ چنانچہ دوبارہ یہ کلمات پڑھے، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت نے جوش مارا، وہ پھر کہتے اے اللہ کے مقربین بندے یہ الفاظ تو مجھے پھر سے سنا دے۔ اب اس نے کہا اب کیا دے گا تو مجھے یہ سنانے پر؟ اس نے کہا کہ یہ جو حضرت ابراہیم نے کہا یہ جو میرے پاس آدھا مال بچا ہوا ہے یہ سارا کا سارا تو لے لے اور تو مجھے دوبارہ یہ تسبیح اور یہ کلمات اللہ کی محبت میں اللہ کی شان میں دوبارہ سے پڑھ کے سنا دے۔ چنانچہ دوبارہ یہ کلمات پڑھے گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صبر نہ آیا۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کی ادا سے بھی محبت کرتا ہے، اس کے نام سے بھی محبت کرتا ہے، اس کے تذکرے سے بھی محبت کرتا ہے، اس کی بات سے بھی محبت کرتا ہے، اس کی چال ڈھال سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت کا کیا کہنا کہ جو اللہ کے ساتھ محبت ایسی تھی کہ باپ نے گھر سے نکال دیا، باپ کو قربان کر دیا، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بجائے جو ہے آزر کہ جو ہے اس کے بادشاہ کے دربار میں اپنے آپ کو پیش کر دیا، آگ میں ڈلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اللہ کو کتنی محبت تھی، جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آگ سے فرمایا قلنا یا نارو کونی برد و سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے خلیل کے لیے، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ اس کو سردی لگ جائے اور جسم میں تکلیف ہو، اور اتنی گرم بھی نہ رہنا کہ میرے خلیل کو جو ہے گرم ہونے کی وجہ سے تکلیف ہو جائے، درمیانی جو ہے درمیانی ٹیمپریچر کے ساتھ تو ان کو تکلیف سے اور پریشانی سے بچا۔ کیا محبت ہوئی ہوگی۔ چنانچہ جب دوبارہ کہا تو دوبارہ یہ کلمات دہرائے، دوبارہ یہ کلمات پڑھائے، اور اس سے پڑھنے کے پہلے پھر اس شخص نے پوچھا کہ سنانے تو لگا ہوں، اس کے اوپر تو مجھے سنائے گا، اس کے اوپر تو مجھے اجرت کیا دے گا، انعام کیا ملے گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تجھے تو میں نے ساری بکریاں دے دیں، اب ان کو چرانے کے لیے چرواہے کی بھی ضرورت ہے، اب تو مجھے اپنا چرواہا رکھ لے اور میں تیری بکریاں چراتا پھروں گا، اور تو اس کے بدلے مجھے یہ اللہ کی شان میں کلمات سنایا کر۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اتنی محبت، اتنی عقیدت؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو ہے ابراہیم خلیل اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھیجا تھا کہ جا کے دیکھ کہ تم نے کہا تھا کہ دنیا میں جب تم انسان کو بناؤ گے تو یہ جو ہے فساد کریں گے، تو جا کے دیکھ یہ انسان کتنا اللہ کی محبت میں جو ہے غرق ہے اور گم ہے۔ مبارک ہو آپ کو، آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد کے پہاڑوں کے اندر، ان سنگلاخ وادیوں کے اندر جہاں جو ہے ذرہ نہیں ہے، جہاں کوئی جو ہے تنکا نہیں ہے، جہاں کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، کس نے اس جنگ کے اندر جو ہے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے آمادہ کیا کہ کان بھی کٹ گئے، آنکھیں بھی نکال دی گئی، ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے، اعضاء کاٹ کر ہندا نے گلے میں لٹکا دیے اور جو ہے دل چبا دیا۔ کون سی ذات تھی کہ جس کی محبت میں یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ تم پتہ یہ چلا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضرت اللہ جل شانہ کی محبت تھی، عقیدت تھی۔ میرے بھائیوں، ہم نے دنیا والوں سے محبت کی، دل لگایا، ہر وہ کام کیا جو نہیں کرنے کے لیے تھا،
وہ بھی کیا جو نہیں کرنے کے لیے تھا، اللہ کی ناراضگی کا ہر ممکن کام کیا، لیکن کبھی وہ کام نہیں کیا کہ جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ اور ہمارا رب اتنا جو ہے جلدی راضی ہو جاتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی جو ہے اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا بندہ راستے سے چل رہا ہے اور راستے سے چلتے ہوئے پاؤں کے ساتھ لگنے والا کانٹا اور راستے میں تکلیف دینے والا پتھر بھی جو ہٹائے گا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا، میں اس کے اوپر بھی اس کو صدقے کا ثواب دوں گا۔ تو اللہ کتنا جلدی راضی ہو جاتا ہے، کسی مشقت کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی جو ہے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے اور اللہ کو منا کر جنت میں چلے جانا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے اور اپنی خواہش کو، اس گناہ کو کرنے سے ڈرتے کہ جس سے رب ناراض ہوتا ہے، اس کام کو کرنے سے چھوڑ دیتے کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ کام کرنے سے چھوڑ دیتے جس سے رب ناراض ہوتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جب یہ کام کر جائے گا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو میں نے اس کے نام پر جنت لکھ دی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہے گا۔ ایک بزرگ فرماتے کہ میں گلی سے گزر رہا تھا اور ماں اپنے بچے کے ساتھ لڑ رہی تھی، اور لڑتے ہوئے بچے کو مارا، پیٹا، ڈانٹا اور گھر سے نکال دیا، اور ماں نے یہ کہا کہ دفع ہو جا میرے گھر سے، نکل جا، تو نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے اور مجھے پریشان کیا ہوا ہے، تکلیف تو ہر وقت مجھے دیتا ہے، آج کے بعد تو میرے گھر کی طرف لوٹ کر نہیں آنا۔ اور ماں نے دھکا دے کر چوکھٹ سے باہر نکال کر اپنے گھر کا کواڑ بند کر دیا۔ وہ بزرگ فرماتے میں دیکھتا رہا کہ اب یہ بچہ کیا کرے گا، اب یہ بچہ کیا کرے گا۔ بچے نے بھی غصے سے جو ہے چند قدم چلے اور جو ہے گلی کے نکر پر کھڑا ہو گیا اور مڑ کر جو ہے گھر کی طرف پلٹ کر دیکھتا ہے اور واپس آتا ہے۔ میں اس بچے کے پاس گیا، میں نے جا کر پوچھا تو کیوں واپس آ گیا ہے؟ تجھے تو ماں نے گھر سے نکال دیا ہے، تجھے تو دھکا دے کر اس نے گھر سے نکالا ہے، پھر تجھے کون سی چیز واپس لے کر آ گئی؟ تو وہ بچہ تڑپ کر کہنے لگا میں نے یہاں سے جانے کا ارادہ کر لیا تھا، میں نے قسم کھا لی تھی کہ اب میں اس گھر کی طرف لوٹ کر نہیں آؤں گا کہ جس نے مجھے گھر سے نکال دیا، مجھے جو ہے ماں نے گھر سے نکال دیا۔ لیکن جب گلی کی نکر پر پہنچا تو وہاں جا کر اس بات کا احساس ہوا کہ میں جاؤں گا تو صحیح، گھر بھی مل جائے گا، مال و زر بھی مل جائے گا، نوکری بھی مل جائے گی، پیسہ بھی مل جائے گی، لیکن ایسی محبت کرنے والی ماں نہیں ملے گی کہ جو مجھے ڈانٹے گی پھر گلے لگائے گی، پھر ڈانٹے گی پھر گلے لگائے گی، اور پھر مجھ سے جو ہے مجھے کھانا بھی دے گی، میری تکلیف پر تڑپ بھی جائے گی، سب چیزیں مل جائیں گی، لیکن ایسی ماں کی محبت مجھے نہیں مل سکتی۔ پھر وہ بچہ آ گیا اور آ کر ماں کے جو ہے اپنے گھر کے دروازے پر لیٹ گیا اور اس تھکاوٹ کی بنا پر اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ بزرگ فرماتے میں دیکھتا رہا کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ اتنی دیر میں گھر کا دروازہ کھلتا ہے اور ماں کسی کام کی وجہ سے باہر نکلتی ہے، اور ماں جب اس بچے کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے میں نے تجھے گھر سے نکال دیا تھا، تو واپس کیوں لوٹ کر آیا ہے؟ تو بچہ اٹھ کر ماں کے ساتھ لپٹ جاتا ہے اور کہتا ہے اماں جان جانے کا ارادہ کر لیا تھا، میں اب واپس نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن آپ کی محبت نے، آپ کی شفقت نے، آپ کی ممتا نے مجھے گھر کے جو ہے باہر جانے نہیں دیا، اس لیے کہ میں چلا تو جاتا، آپ جیسی ماں کہاں سے لاتا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں تڑپ گیا یہ چیز دیکھ کر اور بے ہوش ہو کے گر گیا۔ جب اٹھا تو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ تو اس ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب گناہگار بندہ اللہ کو پکارتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے میرے اللہ میں نے بہت گناہ کیے، اتنے کیے کہ اب جو ہے آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، اتنے کیے کہ اب ہاتھ کانپ رہے، اتنے کیے کہ زبان لڑکھڑا رہی ہے، تو جب یہ بندہ جب اللہ کی طرف لوٹ کر آتا ہے تو اے پیارے اللہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ جب نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ فرماتے ہیں لبیک یا عبدی، اور جب گنہگار بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ 3 مرتبہ کہتے ہیں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، بول میرے بندے تو
کو کیوں پکار رہا ہے, تجھے کس چیز کی ضرورت ہے, بتا نا, میں تجھے دوں گا, میں تیری حاجتیں پوری کرنے والا ہوں. کیا ہو گیا اگر تو بھول کر مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا؟ میں نے تو تجھے نہیں چھوڑا تھا, میں نے تو تجھے نہیں بھولا تھا, میں نے تو تجھے جو ہے اپنی نظروں سے دور نہیں کیا تھا. مجھے پتا تھا یہ لوٹ کر میری طرف آئے گا, مجھ سے مانگے گا, اور میں تجھے معاف کرتا ہوں. تجھے تانا نہیں دے رہا ہوں کہ گناہوں میں زندگی رہی, گناہوں میں لت پت رہا. تو پھر اللہ جب کسی کو تانا نہیں دیتا تو میرے عزیز بھائیوں, بزرگوں, عزیز ساتھیوں, ہمیں بھی کوئی اختیار نہیں بنتا کہ ہم کسی کی توبہ کرنے کے بعد ہم اس کے گناہ پر اس کو شرمسار کریں. ہم اس کو یہ کہیں کہ آج نیک بنا گھوم رہا ہے, آج جو ہے داڑھی رکھ لی, ٹوپی رکھ لی, آج جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھ رہا ہے, کل تیرا ماضی مجھے یاد ہے, تو کل اس طرح کا ہوا کرتا تھا, آج ہمیں نیک بن کر دکھا رہا ہے. ہمیں یہ کہنے کا حق کسی نے نہیں دیا. جب اللہ اس بات کو نہیں یاد کرواتا تو مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کو تکلیف پہنچائیں, ہم اس کی ماضی کو ٹٹولیں, ہم اس کے پاسٹ کو دیکھیں. یہ حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے, میری طرف لوٹ آتا ہے, تو میں اس کی جو ہے آنکھیں بن جاتا ہوں, میں اس کے کان بن جاتا ہوں, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کی بات بن جاتا ہوں, میں اس کی حرکت بن جاتا ہوں. وہ قدم اٹھاتا ہے تو اس کے قدم میں ہوتا ہوں. فرمایا حضرت اللہ جل شانہ کے پاک پیغمبر نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ جب کفار کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کر جو ہے ریت پھینکا تو ان کو دکھنا بند ہو گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, اے میرے محبوب, تجھے پتہ ہے کہ اس مٹی کے اندر کوئی اثر نہیں تھا, یہ میں تیرا ہاتھ بن گیا. جب تو نے مٹی پھینکی تو اس کی وجہ سے, اس برکت سے میں نے ان کی آنکھوں سے روشنی کو زائل کر دیا. اللہ کتنی محبت کرتے, اللہ بے پناہ محبت کرتے, اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے. اللہ اتنی محبت کرتے کہ حدیث مبارکہ میں آیا, ایک شخص کے لیے جہنم میں جانا طے ہو جائے گا, اور جو اس میں 2 لوگ ہوں گے کہ جن پر جہنم واجب ہو جائے گی, اور ان کے لیے فیصلہ اتر جائے گا کہ اب یہ جہنم میں جائیں گے. تو فرشتوں کو اللہ فرمائے گا ان کو جہنم کے اندر ڈال دو, خالدین فیہا, یہ ہمیشہ کا ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. تو ان میں سے ایک دوڑنا شروع کر لیتا ہے, ایک بار بار مڑ کر پیچھے دیکھنا شروع کر لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں کو واپس بلاؤ اور میری طرف لاؤ, اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کو پتہ نہیں ہے ایسی جہنم ہے کہ جس کو 70,000 فرشتے قیامت کے دن پکڑ کر لائیں گے, اور 70,000 زنجیروں میں ہوں گے, ہر زنجیر کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہوگا, اور انسان اور فرشتے اور جو ہے جنات اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے. تو یہ اس کی طرف دوڑ کر جا رہے ہیں. تو اللہ پوچھتا ہے کیوں دوڑ رہا تھا؟ تو اس کہنے والے نے کہا, اے پیارے اللہ, مجھے یہ بات یاد آئی کہ 60 سالہ زندگی, 70 سالہ زندگی تیری نافرمانی میں گزاری, کبھی تیری بات نہیں مانی, کبھی تیرے حکم پر سر نہ جو ہے جھکایا. آج یہ سوچا تیری بات مان لوں, اس لیے تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دوڑنا شروع کر لیا. دوسرے کو پوچھا تو کیوں مڑ مڑ کر پیچھے دیکھ رہا تھا؟ وہ فرمانے لگا کہ پیارے اللہ, میں نے سنا تھا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, ہو سکتا ہے اس کی محبت جوش میں آ جائے, ہو سکتا ہے اللہ کی ممتا جوش میں آ جائے اور محبت جوش مارے, اور اللہ یہ کہے کہ واپس لے آؤ اور ان کو میں جنت میں ڈال دیتا ہوں, اس لیے مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ جب ان کے اوپر جہنم واجب تھی, اللہ نے فرمایا ان کو واپس جنت میں ڈال دو. اللہ کتنی محبت کرتا ہے. اے پیارے, اے میرے بندے, ما غرک بربک الکریم یا ایھا الانسان. قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالی نے فرمایا یا ایھا الانسان, اے انسانو, ما غرک بربک الکریم, تجھے پیارے رب سے, تجھے مہربان رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو کس وجہ سے اپنے رب کو بھول گیا؟ تو کس وجہ سے اپنے رب سے جو ہے اپنی آنکھیں چرا لی اور پیٹھ پھیر لی؟ وہ چیز تو بتا. مال نے اگر کیا تو یہ مال اتنا ہے کہ نہ زندگی میں تیرے صحیح سے کام آنے والا ہے, بعد میں تو آئے گا ہی نہیں. اولاد یہ نہ زندگی
میں تیرے کام آنے والی ہے، بعد میں کیا کام آئے گی۔ یہ گھر زندگی میں چند دن بھی سکون کے ساتھ اس میں نہیں رہ سکتا، مرنے کے بعد تو کوئی رکھنے کا تصور بھی نہیں کرتا۔ یہ جو ہے یہ جو شان ہے، یہ جو شہرت ہے، یہ نام کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، یہ عہدے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، عام انسانوں سے بدتر زندگی پھر گزرتی ہے۔ یہ تمام چیزیں اگر تجھے دھوکے میں ڈالتی ہیں تو بتانا یہ اگر کام کی ہیں یا وہ رب کام کا ہے کہ جو ساری زندگی تجھے دیتا رہا، ساری زندگی رزق دیا، ساری زندگی جو ہے مال دیا، کھانا دیا، رات کو تو چھپ کے گناہ کرتا رہا، دن میں تو حرام کھاتا رہا، سود کھاتا رہا، اور تو قدم قدم پر نافرمانی کرتا رہا۔ کبھی اس نے تجھ سے کپڑے نہ چھینے، کبھی تجھ سے اس نے پانی نہ چھینا، کبھی اس سے تجھ سے گھر نہ چھینا، کبھی تجھے اس نے لوگوں کے سامنے رسوا نہ کیا، کبھی لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کیا، ہمیشہ ستاری کا معاملہ کرتا رہا، ہمیشہ گناہوں کو چھپاتا رہا۔ لوگ پارسا سمجھتے رہے، لوگ نیک سمجھتے رہے، لوگ اچھا سمجھتے رہے، لیکن باطن تیرا بہت گندا تھا۔ میں جانتا تھا تو کتنا برا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے تجھے رسوا نہ کیا۔ اب بتا اس کے ساتھ محبت کرنی بنتی ہے یا اس کے ساتھ محبت کرنی بنتی ہے؟ میرے ایمانی بھائیوں، ہم محاسبہ کریں، تصور کریں کہ اللہ کی محبت کتنی جو ہے دلوں میں رس جایا کرتی ہے۔ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ، سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگوں نے ان کی پرورش کی اور ہمیشہ ان کے نظر سایہ رہے، اور جو ہے کلمی جہاد انہوں نے ہندوستان کے لیے اتنا کیا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ انگریزوں کے خلاف کتابیں لکھی، جہاد کے فتوے دیے، اور جو ہے ہمیشہ زندگی کا زیادہ تر بیشتر حصہ جیلوں میں گزارا۔ اور جب جیل میں تھے بڑی بیٹی جو ہے بیمار ہو گئی، اور جو نوجوان بیٹی تھی، بیٹی نے ماں کو کہا میری آخری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے والد کی زیارت کر لوں، میں ان کو دیکھ لوں، پھر میں اگر دنیا سے رخصت بھی ہو گئی تو مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے۔ تو ماں نے خط لکھا، اور خط جو ہے مولانا محمد علی جوہر نور اللہ مرکزہ کو بھیجا کہ بیٹی کی آخری خواہش ہے کہ باپ کو دیکھ لے۔ حضرت نے وہ خط پڑھا، اور خط پڑھنے کے بعد خط کی دوسری جانب 2 اشعار لکھے، وہ یہ تھے کہ میں تو مجبور سہی، اللہ تو مجبور نہیں، میں تو مجبور سہی، اللہ تو مجبور نہیں، تجھ سے میں دور سہی مگر اللہ تو دور نہیں۔ تیری صحت تو ہمیں منظور ہے لیکن تیری صحت تو ہمیں منظور ہے لیکن اگر اس کو منظور نہیں پھر مجھ کو بھی منظور نہیں۔ کہ میں تو چاہتا ہوں کہ تو ٹھیک ہو جائے، صحت یاب ہو جائے، لیکن اگر اللہ نہیں چاہتا، اگر اللہ کو منظور نہیں ہے پھر جوہر کو بھی منظور نہیں ہے، اگر اس کو منظور نہیں مجھ کو بھی منظور نہیں۔ انسان 1 منٹ کے لیے یہاں چشم تصور کے ساتھ سوچے، کوئی باپ یہ کہہ سکتا ہے کہ اولاد جو ہے نزع کے عالم میں ہو اور جو ہے ملک الموت قریب آ کے کھڑا ہو اور یہ خط پڑھا جا رہا ہو کہ باپ نے کہا نہیں، اگر اللہ کو منظور نہیں ہے تیری صحت تو مجھے منظور نہیں ہے، تو دنیا سے چلی جا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے میرا رب راضی ہو جائے، مجھے اگر اس حال میں بھی مجھے اللہ کی محبت مل جائے، 1000 بیٹیاں 1000 اولادیں قربان کر دوں گا، جوہر کی ساری زندگی اس پر لگ جائے، کوئی غم نہیں۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ جنہوں نے اللہ سے محبت کی انہوں نے اپنا تن من دن لٹایا اور سب کچھ قربان کیا، پھر اللہ نے بھی ان کا اکرام کیا۔ اللہ نے دنیا میں جو ہے فرش سے اٹھا کر تخت پر بٹھایا، بوریوں سے اٹھا کر بادشاہی کے لباس ان کو پہنائے، ان کو اللہ نے عزتیں دی، اکرام دیا۔ اس سے پہلے شرط یہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنی معرفت و محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔